नाम समिया मुमताज है और बहुत से बच्चे मुझे समिया खाला कहते हैं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है पिपी ने जान बचाई। इतवार का दिन था। पिपी सोच रही थी कि आज क्या किया जाए। उस दिन टॉमी और अनीका भी साथ नहीं थे। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ किसी दावत पर चले गए थे। वैसे तो उस दिन पिपी ने बहुत कुछ किया था। सबसे पहले उसने मिस्टर नेल्सन को कीनू का जूस और बन पेश किया था। अपनी रात को पहनकर सोने वाली हल्के नीले रंग की कमीज में दोनों हाथों में जूस का ग्लास पकड़े बैठा वो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसने अपने घोड़े को ब्रश किया और उसे समंदर में अपने सफर की लंबी लंबी कहानियां सुनाई। फिर वो अपनी बैठक में गई और वहां दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर बनाई जिसमें एक मोटी सी औरत लाल कपड़े पहने खड़ी थी और उसके एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में मरा हुआ चूहा था। पिपी को लगा कि इस खूबसूरत तस्वीर की वजह से बैठक और प्यारी लग रही है। फिर उसने अपनी लिखने की मेज पर रखे परिंदों के सारे अंडे और छिलके देखे और याद किया कि उन्हें कब कब और कहां से उसने अब्बू के साथ मिलकर जमा किया था। इन सब कामों में खिजां की सर्द रात छाने लगी थी। पिपी ने अपनी आलू जैसी नाक खिड़की के शीशे पर टिका कर बाहर देखा तो उसे याद आया कि वो अपने घोड़े पर बैठकर कई दिन से बाहर नहीं गई है। उसी लम्हे पिपी ने फैसला किया कि वो घोड़े की सवारी करने बाहर जाएगी ताकि इतवार का दिन खुशगवार अंदाज में खत्म हो। पिपी ने अपना बड़ा सा हैट पहना और मिस्टर नेल्सन को गोद में उठा लिया जो उस वक्त कोने में बैठा हुआ बंटे खेल रहा था। फिर उसने बाहर आकर घोड़े पर जीन कसी और उसे उठाकर बरामदे से नीचे रखा। छलांग मारकर उस पर बैठी और एड़ लगाकर चल पड़ी। पिपी तेजी से अपना घोड़ा गांव की गलियों में भगाती रही। उसके घोड़े से डर कर लोग इधर उधर हो जाते थे। हर गांव की तरह इस गांव में भी एक चौक था जहां पीले रंग की सादा सी सरकारी दफ्तर की इमारत के साथ साथ कुछ पुरानी सी दीगर इमारतें भी थीं। इनमें से कोई भी एक मंजिल से ज्यादा ऊंची नहीं थी। अलबत्ता एक बात वहां अलग थी कि वहां बदसूरत सी नई बिल्डिंग बनी थी जिसे सब लोग ऊंची बिल्डिंग या स्काई स्क्रेपर कहते थे क्योंकि उसकी 3 मंजिलें थीं और गांव में उससे ज्यादा ऊंची इमारत कोई नहीं थी। गहरी होती शाम के उस पहर में गांव में खामोशी छाई हुई थी और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही थे। फिर उस खामोशी को एक जोरदार आवाज ने तोड़ दिया। आग लग गई, आग लग गई, ऊंची बिल्डिंग में आग लग गई। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग भागम भाग उसकी तरफ आने लगे। दूर कहीं आग बुझाने वाली गाड़ी का सायरन गूंजा और उसकी आवाज करीब आने लगी। आसपास के घरों से बच्चों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें बुलंद हो गईं क्योंकि वो बच्चे जो कभी आग बुझाने वाली गाड़ी के सायरन को सुनकर खुश होते थे अब डर गए थे कि कहीं उनके घर तक ना पहुंच जाए। देखते ही देखते इमारत के सामने लोगों का हुजूम जमा हो गया। पुलिस वालों को उन्हें पीछे हटाने में बहुत मुश्किल हो रही थी ताकि आग बुझाने वाली गाड़ी के लिए रास्ता बना सके। इमारत की खिड़कियों से शोलों की जबानें बाहर की तरफ लपक रही थीं। चारों तरफ चिंगारियां फैली हुई थीं जिनसे बचकर आग बुझाने वाला अमला बहादुरी से शोलों को बुझाने की जद्दोजहद कर रहा था। आग निचली मंजिल से शुरू हुई थी लेकिन तेजी से बढ़कर ऊपर की मंजिलों को भी अपनी लपेट में ले चुकी थी। अचानक सबने देखा कि सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक खिड़की खुली और उसमें 2 छोटे बच्चे रोते हुए नजर आने लगे जो मदद के लिए पुकार रहे थे। ये मंजर देखकर सबकी सांसें जैसे रुक सी गईं। हमें निकालो यहाँ से, उनमें से बड़े बच्चे ने चीख कर कहा। किसी ने सीढ़ियों में आग लगा दी है, हम नीचे नहीं उतर सकते, बचाओ हमें। आग बुझाने वाली गाड़ी का अफसर बेबसी से अपने हाथ मल रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी में लगी सीढ़ी इतनी ऊंची नहीं थी कि तीसरी मंजिल तक पहुंच सके। इमारत के अंदर जाकर बच्चों को बचाना मुमकिन नहीं रहा था। चौक में खड़े सब लोगों में मायूसी फैली हुई थी क्योंकि वो बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। बच्चों की आहो बका ने हर एक का दिल दहला दिया था। आग किसी भी लम्हे उन तक पहुंचने वाली थी
اور وہ سب یہ افسوسناک واقعہ دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پپی اپنے گھوڑے پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اس کا ذہن آگ کی طرف نہیں گیا تھا، بلکہ آگ بجھانے والی گاڑی میں الجھا ہوا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اسے گاڑی کو خرید لینا چاہیے۔ اسے لال رنگ کی وہ گاڑی بہت اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ شور بہت مچاتی تھی اور دوسرا گاؤں میں بہت تیزی سے ادھر ادھر دوڑتی پھرتی تھی۔ پھر اس نے بھڑکتے شعلوں کو دیکھا تو اپنے اندر جوش محسوس کیا۔ چنگاریاں اس کے آس پاس گر رہی تھیں اور اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ لوگوں میں اتنی ہلچل اور افراتفری کیوں ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ چاچا جی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے پاس کھڑے ایک آدمی سے پوچھا۔ جواب میں اسے پہلے سسکیوں کی آواز آئی، پھر اسے موٹے سے آدمی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر تم بھی وہاں پھنسی ہو اور نیچے نہیں اتر سکتی ہو تو کیا تم بھی نہیں رو گی؟ نہیں تو میں تو نہیں رہوں گی، پپی نے اکڑ کر کہا۔ اور اگر یہ بچے نیچے اترنا چاہتے ہیں تو کوئی ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہاں جانا مشکل ہے، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ پپی ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر اسے خیال آیا، کیا کسی کے پاس لمبی سی رسی ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ موٹے آدمی نے کہا، بچے اتنے چھوٹے ہیں، وہ رسی پکڑ کر نیچے نہیں اتر سکتے، اور رسی ان تک پہنچائے گا کون اور کیسے؟ اس کی فکر نہ کریں، پپی نے اطمینان سے کہا، میں نے بہت کشتی چلائی ہے، مجھے بس ایک رسی چاہیے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ پپی رسی کا کیا کرے گی، پھر بھی اسے ایک موٹی سی رسی دے دی گئی۔ اونچی بلڈنگ کے ساتھ ایک بڑا سا درخت لگا تھا، جس کی موٹی سی ایک شاخ کمرے کی کھڑکی جتنی اونچی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کھڑکی اور شاخ کے درمیان کم از کم 3 میٹر کا فاصلہ تھا۔ شاخ پر سہارا لینے کے لیے کوئی ٹہنی بھی نہیں تھی جسے پکڑ کر کھڑا ہوا جا سکے۔ پپی کے لیے وہاں جانا مشکل تھا۔ آگ اور تیز ہو گئی تھی، بچوں نے مزید اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور لوگوں کے خوف میں اضافہ ہو گیا۔ پپی گھوڑے سے اتری اور درخت کی طرف چلی گئی، پھر اس نے رسی پکڑی اور مسٹر نیلسن کی دم سے باندھ دی۔ دیکھو، اب تمہیں ایک اچھا بچہ بننا ہے، سمجھے مسٹر نیلسن؟ اس نے مسٹر نیلسن کو اٹھا کر درخت کی ایک شاخ پر بٹھایا اور ہلکا سا دھکا دیا۔ مسٹر نیلسن کو معلوم تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ تیزی سے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ ایک بندر کے لیے ایسا کرنا کون سا مشکل کام تھا۔ چوک میں کھڑے ہر شخص کی سانسیں رک گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مسٹر نیلسن درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پہنچ چکا تھا اور اب وہاں مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر پپی نے اسے اشارہ کیا تو وہ شاخ کی دوسری طرف سے واپس نیچے اتر آیا۔ اب رسی شاخ کے گرد لپٹ کر ہوا میں جھول رہی تھی اور اس کا دوسرا سرا زمین کو چھو رہا تھا۔ پپی نے اس کو شاباش دی اور بولی، مسٹر نیلسن، تم کو پتا ہے نا، تم اتنے ذہین ہو کہ تمہیں کسی بھی جگہ پروفیسر لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے مسٹر نیلسن کی دم سے بندھی رسی کھول دی۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ پپی تیزی سے بھاگتی ہوئی ایک اور بلڈنگ میں گئی جو ابھی بن رہی تھی۔ اس بلڈنگ کے اندر لکڑی کے کئی تختے رکھے ہوئے تھے جس پر کھڑے ہو کر مزدور کام کرتے تھے۔ پپی نے ہاتھ بڑھا کر ایک لمبا سا تختہ اٹھایا اور پلک جھپکتے میں واپس درخت کے پاس پہنچ گئی۔ ہر ایک حیران تھا کہ پپی آخر کیا کرنا چاہتی ہے۔ پھر اگلا منظر ان کے لیے مزید حیران کن تھا۔ پپی نے چھلانگ ماری اور کسی ماہر کرتب باز کی طرح ایک ہاتھ میں رسی تھامی، بغل میں تختہ دبایا اور پھر تیزی سے درخت پر چڑھتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت احتیاط کے ساتھ وہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پہنچ گئی۔ نیچے کھڑے سارے لوگ رونا دھونا بھول کر حیرت سے منہ کھولے پپی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے شاخ پر کھڑے ہو کر تختے کو مضبوطی سے ایک طرف شاخ پر جمایا اور دوسرا کنارہ کھڑکی کی منڈیر پر رکھ دیا۔
اب نیچے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے شاخ اور کھڑکی کے بیچ میں پل بن گیا ہے۔ اس کے بعد پپی نے تختے پر پاؤں رکھ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا اور تیزی سے چلتی ہوئی کھڑکی کی طرف چلی۔ نیچے کھڑے لوگوں کی خوف سے زبانیں بند ہو گئیں۔ ہیلو پیارے بچوں، پپی نے کھڑکی سے اندر چھلانگ ماری اور بچوں سے مسکرا کر کہا، تم لوگ تو بہت اداس لگ رہے ہو، کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ دونوں بچے اس سے چمٹ گئے۔ ارے بھائی، یہاں تو پہلے ہی اتنی گرمی ہو رہی ہے اور تم لوگ بھی مجھ سے چپک گئے ہو۔ اس نے ایک بچے کو اپنی بغل میں دبا کر اٹھایا اور پھر دوسرا بچہ بھی ایسے ہی پکڑ لیا۔ اس حالت میں وہ کھڑکی کی طرف واپس چلی۔ اب دیکھو، تم دونوں کو ذرا احتیاط کرنی ہے، اس نے بچوں کو سمجھایا۔ ہم لوگ ایک بہت مزے کا کام کرنے والے ہیں، بالکل کسی سرکس کی طرح، ڈرنا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے تختے پر قدم رکھ دیے۔ لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کسی ماہر ترین فنکار کی طرح پپی دونوں بچوں کو بغل میں دبائے جب تختے پر چل رہی تھی تو کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران ایک بار بیچ میں رک کر جب اس نے اپنا لمبا سا جوتا ٹھیک کرنے کے لیے ایک پاؤں ہوا میں اٹھایا تھا تو اس کا جوتا اتر کر نیچے جا گرا تھا اور مجمع میں کھڑے کئی لوگ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ مگر پپی اعتماد سے چلتی ہوئی درخت تک پہنچ گئی تھی۔ یہاں اس نے دونوں بچوں کو شاخ پر بٹھایا، پھر ایک بچے کی کمر کے گرد رسی لپیٹی اور دوسری طرف سے رسی کو شاخ سے کس کر باندھ دیا۔ اب اس نے رسی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بچے کو نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ بچہ ہوا میں جھولتا ہوا چند ہی لمحوں میں نیچے اتر چکا تھا۔ ارے بھائی، رسی تو واپس کرو، پپی نے اوپر سے چلا کر کہا، ابھی دوسرا بچہ بھی نیچے لانا ہے۔ لوگوں نے جلدی جلدی رسی کھولی جسے پپی نے واپس اوپر کھینچ لیا۔ اب اس نے دوسرا بچہ رسی سے باندھا اور اسی طرح لٹکا کر نیچے پہنچا دیا۔ دونوں بچے اپنی ماں کے پاس پہنچے تو اس سے لپٹ کر خوشی میں زور زور سے رونے لگے۔ یہ منظر ہر ایک کو جذباتی کرنے والا تھا۔ چوک میں موجود ہر فرد کے لیے پپی ہیرو بن چکی تھی۔ ان سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ پپی کے لیے زوردار نعرے لگا رہے تھے۔ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر اب پپی اکیلی کھڑی تھی۔ اسے اتنی بلندی پر کھڑے ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ آگ سے نکلنے والی چنگاریاں اس کے آس پاس رقص کر رہی تھیں اور شعلے جیسے شرارتی بچے کی طرح اسے چھونے کے لیے لپک رہے تھے۔ وہ تختے پر چلتی ہوئی درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہر ایک سوچ رہا تھا کہ اب پپی کیا کرے گی، وہ نیچے کیسے اترے گی۔ اچانک کھڑکی سے ایک بڑا سا شعلہ پپی کی طرف لپکا اور اسی لمحے پپی نے ہوا میں لمبی سی چھلانگ لگا دی۔ کسی عقاب کی طرح اڑتی ہوئی وہ سیدھی رسی تک پہنچی اور اسے پکڑ کر ہوا میں جھولنے لگی۔ لوگوں نے اپنے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ رسی دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پپی پھسلتی ہوئی نیچے اتری تو وہ سب اس کی طرف بھاگے۔ آگ بجھانے والی گاڑی کا افسر خوشی سے ناچنے لگا۔ وہ چلا کر بولا، پپی زندہ باد۔ چوک میں موجود ہر مرد و عورت نے اس کا ساتھ دیا۔ پپی زندہ باد، پپی زندہ باد۔ ہر ایک کے منہ پر یہی نعرہ تھا۔